اب بتا رہے کہ اگر محض سکون ہو، صرف سکون، تو اسے کلمی مخفف کہیں گے، جیسے آل آنا. یعنی اگر حرف مد کے بعد، کلمہ میں اگر حرف مد کے بعد تشدید ہو، اسے کلمی مثقل. مثقل کا مطلب ہوتا ہے دشوار، بارکن یعنی دشوار، مشکل، تو اسی سے مثقل آیا ہے. اور مخفف کہتے ہیں خفیف، ہلکا. تو اگر کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو ادائیگی ساکن کے مقابلے تھوڑی دشوار ہوتی ہے، تو اس کو کلمی مثقل کہتے ہیں. اور اگر کلمے میں حرف مد کے بعد محض سکون ہو، صرف سکون ہو، صرف، تو اسے کہتے ہیں کلمی مخفف، جیسے آل آ. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہو گئے. اب آگے حروف مقطعات کے بارے میں بتا رہے کہ حروف مقطعات میں کس طریقے سے مد ہوں گے. اگر حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو حرفی مثقل کہیں گے، جیسے الف لام میم. لام جو ہے، لام، یہ لام میں حروف مد ہے، لام. اب حروف مد کیسے ہیں وہ آپ کو سمجھانا پڑے گا حروف مقطعات میں، تو وہ میں سمجھاتا ہوں. پہلے اتنا پڑھ لیجئے. حرفی مثقل کہیں گے کب؟ آت میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو اسے حرفی مثقل کہیں گے. اور اگر حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد محض سکون ہو تو اسے حرفی مخفف کہیں گے، جیسے قاف. ان چاروں میں طول ہوگا، اور طول کی مقدار 5 الف تو ہے ہی، 3 الف جائز ہے. منفصل کی مقدار اس سے کم، یعنی تب. اگر جیسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ کئی مد جمع ہوتے ہیں، مطلب کئی قسم جمع ہوتے ہیں. تو جب کئی قسم کے مد جمع ہو تو وہاں جو جس کی جو مقدار ہے اس مقدار کے حروف مد کی ادائیگی ضروری ہے ان حروف کے اعتبار سے. اب اگر ایسی جگہ جہاں کئی قسم کے مد جمع ہو، اگر کسی نے ایسا کیا کہ متصل جو مد ہے اس کو منفصل سے کم کر دیا، یا منفصل کی جو مقدار ہے اس کو اس کو منفصل سے کم کر دیا، یا لازم متصل سے کم کر دیا، تو یہ غلط ہے. تو ایسی جگہ جہاں کئی قسم ہو وہاں یہ ساری چیزوں میں احتیاط کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا مد لازم کی 4 قسمیں یہاں سے نیچے تک، یہ 5 لائن ہے، یہ یاد کرنا ہے. اور اوپر فائدہ اور قاعدہ نمبر 17 یہ یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر کچھ چیزیں ہیں جیسے شرائط مد، وجوہ مد، سبب مد، کیفیت مد، یہ یاد کر لینا ہے. اگر زیادہ ہو جائے گا تو مد لازم کی 4 قسمیں ہیں، یہ چھوڑ دیجئے گا. اور اگر یاد ہو جائے گا تو یاد. اور حروف مقطعات میں جو مد ہوتے ہیں حرفی مثقل اور حرفی مخفف، یہ دونوں میں کل آپ کو سمجھاؤں گا. اور اس سے پہلے میں گروپ ایک چیز دکھا دیتا ہوں، 1 منٹ، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی.
میں گروپ میں ایک اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں، اس کو اچھے سے پڑھ کے دیکھ کے آئیے گا. مطلب ایک بار ہے تو وہ نوری قاعدہ کا، لیکن وہ ہم لوگوں کے لیے یہ سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہوگی. تو اس کو خالی آپ لوگ ایک بار پڑھ کے آئیے گا تاکہ مجھے سمجھانے میں آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. یہ گروپ میں بھیجا ہوں کہ قرآن مقدس میں بعض صورتوں کے شروع میں بعض حروف تہجی لکھے ہوتے ہیں، مثلا الف لام میم. ایسے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور پھر ان حروف میں جو ان حروف کے حروف مقطعات کو الگ الگ کر کے نیچے بتایا گیا ہے، اس چیز کو سمجھ کے آئیں گے نا تو پھر انشاءاللہ حرفی مثقل یا مخفف یہ مت سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور اوپر کے دو تو میں سمجھا ہی دیا ہوں. سمجھے؟ تو وہ پڑھ کر کے آنا ہے، صرف پڑھ کر کے آنا ہے اور غور سے دیکھ کر کے آنا ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہے. اس کو جو گروپ میں بھیجا ہوں اس میں سمجھاؤں گا میں. اور یہ جتنا یاد ہو سکے حاشیے میں وہ یاد کر لیجئے گا، اور اوپر کے دو قاعدے ہی تو ہیں وہ یاد کر لیجئے گا. پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اور کل سمجھانا حروف مقطعات کی جو دو قسمیں ہیں یہ سمجھانا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ ابھی یاد کیجئے. اور جو لوگ لیٹ جوائن ہوتے ہیں، زیادہ لیٹ، وہ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا جلدی جوائن کیجئے. آپ صرف سنائیں گے، صرف سنیں گے اور سنائیں گے نہیں تو نہیں چلے گا. کبھی کبھی سنائیں گے تو بھی بہتر ہے، آپ کے حق میں یہ فائدے مند ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کتنے اچھے سے یاد کرتے ہیں لوگ. تو اس لیے میں کبھی کبھی سنتا ہوں، اور اکثر لوگوں سے اسی لیے سنتا ہوں کہ اگر میں سنوں گا نا تو آپ کو یاد رہے گا، اور نہیں سنوں گا نا تو آپ کو بھی یاد کرنے کا من نہیں ہوگا، اور پھر یاد نہیں کریں گے تو پھر آگے آپ کو ہی دشواری ہوگی. تو امید ہے کہ کل آپ یاد کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ ابھی یاد کیجئے، آگے جن کی کتاب ہے ان کی پھر ابھی. اور ایسا کیجئے گا نا، یہ جو سبق میں پڑھایا ہوں حاشیہ وہ یاد کر کے لائیے گا، پورا یاد کر لیجئے. کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا کل کلاس ہے، لیکن کل تو سیٹرڈے ہے تو کل کلاس ہوگا نہیں. تو سیٹرڈے سنڈے 2 دن ملا، اور منڈے کو ڈائریکٹ کلاس ہے. تو جتنا پڑھایا ہوں پورا یاد کر لیجئے گا. سمجھے؟ اوکے، چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
के ना दुकान पे रख दो, अल्लू को सर को लेने जाऊंगा नहीं मैं। तो बोल के ना गाड़ी, अरे गाड़ी तो छोड़ जाओगे ना, लेके कैसे हूँ मैं? हमको बक्सा है ठीक। तो बोरा बारी है